اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، کل تک کے درس میں الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اس آیت کے تحت شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کی تھی اس کی تشریح آپ کے سامنے چل رہی تھی، اور آخری بات ہماری آ کر کے سورہ مائدہ کی آیت اَفَحُکْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، کہ یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ پسند کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے، جبکہ یقین رکھنے والے، ایمان رکھنے والے یہ اللہ رب العالمین کے فیصلے کے اوپر مطمئن ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کی دو قسم ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کونی ہو یا شرعی ہو۔ کونی فیصلہ انسان کے ساتھ جو معاملات پیش آتے ہیں جس میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، جیسے کوئی بیمار پڑا، کسی کے کاروبار میں نقصان ہوا، یا کسی کے مال میں، اولاد میں، جان میں نقصان ہوا، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، اور اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہر حال میں خیر کا فیصلہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کبھی بھی اپنے بندوں سے شر کا معاملہ نہیں کرتا، خیر کا فیصلہ ہمیشہ کرتا ہے۔ وہ یہ الگ بات ہے کہ ابھی ہم کو وہ فیصلہ مناسب نہیں لگ رہا ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے وہ فیصلہ ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے یہ چھوٹی مصیبت دے کر کے اس سے بڑی مصیبت جو ہمارے اوپر آنے والی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے ٹال دیا ہو، ہم سے روک لیا ہو۔ یہ اہل ایمان کا شیوا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا جو شرعی فیصلہ ہے، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے اس کا تعلق معاملات سے ہو، چاہے اس کا تعلق جنایات سے ہو، یعنی جس کو فوجداری کہتے ہیں، سزا، مثال کے طور پہ عبادت۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ 5 وقت کی نمازوں کو اللہ نے فرض کر دیا، 1 مہینے کا روزہ اللہ نے فرض کر دیا، تو یہ کہنا مناسب نہیں ہے، بلکہ یہ اعتراض کرنے والا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ نے جو فیصلہ کیا وہ ہمارے لیے بہتر ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اس کی باتوں کو مانیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات، کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت میں سود کو حرام کر دیا، سود ہوتا تو ہم لوگ ترقی کرتے، دوسری قومیں سود لے کر کے ترقی کر رہی ہیں، ہم لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس طرح کا اعتراض کرنا یہ کسی بھی حال میں درست اور مناسب نہیں ہے، بلکہ اس کے ایمان کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بہتر فیصلہ ہے، اور بلا چون و چرا
اس کے فیصلے کو تسلیم کر لینا یہ اہل ایمان کا شیوا اور اس کی نشانی ہے۔ اسی طرح سے جنایات کے باب میں گناہ کرنے کا جو سزا اللہ نے متعین کیا، مرتب کیا، قسم کھائے، قسم کو توڑے تو یہ کفارہ دے گا، کسی کو ناحق قتل کرے تو اس کا کفارہ یہ ہے، یا چوری کرے تو اس کا کفارہ یہ ہے، یعنی اس کی سزا یہ ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے متعین کی ہیں۔ ایک بندے مومن کو اللہ رب العالمین کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے اور اس کے فیصلے کے سامنے اپنی کوئی اختیار باقی نہیں رکھنی چاہیے۔ یہی ایمان کی علامت ہے اور یہی دراصل اصلی عبادت ہے اللہ رب العالمین کی۔ یہاں تک گفتگو کل کے درس میں ہم لوگ کر چکے تھے۔ اب اس کے بعد آئیے آگے کا سبق کوئی پڑھیے تاکہ اس کی تشریح آپ کے سامنے کی جا سکے۔ چلیں بسم اللہ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ قال النووي حدیث صحیح رؤیانہ فی کتاب الحجۃ باسناد صحیح۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی تمام تر خواہشات اس شریعت کے تابع نہ ہو جائیں جس کے ساتھ میں مبعوث کیا گیا ہوں۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے اور اسے ہم نے کتاب الحج میں صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ عن عبداللہ ابن عمر ہے، دیکھیے یہ قاعدہ سمجھ لیجئے، عمر لکھ کے نا اگر اس کے بعد واو لکھا ہوگا تو وہ عمر پڑھا جائے گا۔ کیا پڑھا جائے گا؟ عمر، ہے نا، عمر۔ اور اگر واو نہیں ہو اس کے بعد تو عمر پڑھیے گا، واو نہیں ہو تو عمر، اور واو اگر ہے عمر لکھ کر کے واو اگر اس کے بعد لکھا ہوا ہے تو اس کو بعض لوگ عمرو پڑھتے ہیں، عمرو نہیں ہے، وہ عمر ہے۔ کیا ہے؟ عمر۔ تو عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ مصنف نے ترجمہ کیا ہے کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی تمام خواہشات نفسانی میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے، میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے، یعنی اس کے سوچنے کا انداز شریعت کے تابع ہو، یعنی وہ آدمی اس کی چاہت بھی شریعت کے مخالفت میں نہیں ہونی چاہیے، یا وہ اپنی نفسانی خواہشات کو جب تک شریعت کے تابع نہ کر دے تب تک وہ آدمی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ قال النووی، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، رویناہ فی کتاب الحجہ، اس کو ہم نے کتاب الحجہ میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ یہ حدیث جو ہے نا جی، اس کو دو جلیل القدر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے روایت کیا ہے۔ ایک تو عبداللہ ابن عمر ہیں جن کی روایت یہاں موجود ہے، اور دوسری روایت یعنی یہی روایت دوسرے صحابی سے مروی ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، اور بہت سارے علماء کرام نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، نقل کیا ہے، جن میں ابن ابی عاصم ہے، ان کی کتاب ہے سنہ، اس میں انہوں نے نقل کیا ہے، اصبہانی نے اپنی کتاب ترغیب کے اندر نقل کیا ہے، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح السنہ کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ علماء کرام کا اختلاف ہے اس کی سند میں، اس حدیث کی سند میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جیسا کہ اربعین نوویہ میں ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس کو ہم نے کتاب الحجہ میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔
امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے کبائر، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں کہتے ہیں کہ اس کے رجال یعنی روایت کرنے والے سند کے جو افراد ہیں وہ سب کے سب ثقات ہیں۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصحیح ذکر کی ہے اور اس حدیث سے خاموشی کا اظہار کیا ہے اور اس کی مخالفت کسی نے نہیں کی ہے۔ علامہ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ علامہ البانی، علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اور اسی طرح سے دیگر علماء مسلمین اس روایت کو ضعیف کہتے ہیں کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن اس کا معنی صحیح ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی سند یعنی یہ جو روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس کی سند ضعیف ہے لیکن اس کا معنی صحیح ہے۔ اسی طرح سے حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے جامع العلوم والحکم ان کی کتاب ہے، اس میں اس حدیث کو انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور شیخ مقبل وادعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ اور جب آپ اس کے سند کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی سند ضعیف ہے اور اس کو کسی بھی جہت سے سند کے اعتبار سے درست کرنا صحیح نہیں ہے، لیکن جب ہم معنی کے اوپر غور کریں گے تو اس کا معنی صحیح ہے، اس کا معنی صحیح ہے۔ جیسا کہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ توحید اور شہادتین کا نطق یعنی شہادتین کا اقرار کرنا یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ آدمی کا تمام تر میلان یہ اور اس کی ہر طرح کی خواہشیں یہ شریعت کے مقید ہو، شریعت سے قید کر دی گئی ہو، یعنی ایک بندے مومن کی سوچ بھی کے اوپر بھی شریعت کا بھرپور پہرا لگا ہوا ہو کہ ہم اسی چیز کو سوچیں گے جس کے سوچنے کا شریعت ہمیں حکم دیتی ہے، یا جس کی چاہت کا وہی چیز وہی خواہش ہم اپنے دل و دماغ کے اندر پیدا کریں گے جس کی اجازت شریعت دیتی ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں کی طرف کبھی بھی مائل نہ ہو، اور وہ کبھی بھی پختہ ارادہ ان چیزوں کا نہ کرے جس کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے، ارادہ تک نہ کرے، یعنی پختہ ارادہ۔ کبھی بھولے بھٹکے سے سوچ آ گیا، خیال آ گیا تو اللہ رب العالمین اس کا مواخذہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے میری امت سے اس کے گناہ کو اٹھا لیا ہے جو اس کے دل کے اندر کھٹکا آتا ہے، جب تک وہ اس کو بول نہ لے، جب تک اس کے اوپر عمل نہ کر لے۔ غلطی سے اگر انسان کچھ سوچ لیا تو اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن انسان کو ایک کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسی چیز سوچے بھی نہ، اور ایسی چیز سوچنا یعنی کرنا تو دور کی بات، سوچنے سے بھی ایک بندے مومن کو احتراز کرنا چاہیے، ایک بندے مومن کو رکنا چاہیے۔ کہا یہ توحید کا تقاضا ہے، توحید کا تقاضا ہے، لیکن اس کی شرط نہیں ہے۔ یہ توحید کا تقاضا ہے، اس کی شرط نہیں ہے۔ اگر شرط کر دی جاتی تو کیا ہوتا ہے جی بتائیے؟ ہاں، کوئی بھی آدمی ایمان میں رہتا ہی نہیں۔ پھر خوارج کی تائید ہو جاتی جو کہتے ہیں کہ اگر ایک کبیرہ گناہ کا بھی ارتکاب کرے آدمی تو کیا ہو جائے گا؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو تقاضا میں، مقتضا میں اور شرط میں یہ فرق کیجئے گا، کیونکہ شرط کیا ہوتا ہے؟ کبھی پایا جاتا ہے، جب شرط پایا جائے گا تب تک مشروط پایا جائے گا۔ مثال کے طور پر نماز کے لیے کیا ہے جی؟ وضو شرط ہے، تو اگر وضو پایا جائے تو نماز پایا جائے گا، اور اگر کوئی آدمی بغیر وضو کا نماز پڑھ لے شرط کو چھوڑ کر کے تو اس کا نماز ہی نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طریقے سے تو کہا کہ وہ آدمی اس کے جانب مائل بھی نہ ہو جس کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، یہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کا میلان اور اس کا ارادہ
جب اللہ رب العالمین کی شریعت کے مخالف ہوتا ہے تو کب یہ کفر کے درجے تک پہنچتا ہے، کھلم کھلا کفر کے درجے پر کب پہنچتا ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہے کہ اس کے چند حالات ہیں۔ پہلی حالت کیا ہے کہ اس کا سارا ارادہ اللہ رب العالمین کے شریعت کے مخالف تابع ہو جائے، یعنی شریعت کی بات اگر کہی جائے تو اس سے اس کو نفرت ہو جائے، اور شریعت کے مخالف کوئی بات کہی جائے تو اس سے محبت ہو جائے۔ اب اس کرائٹیریا پہ ہر آدمی اپنے آپ کو تول لے۔ دین کی بات اگر کہی جائے تو اس سے نفرت ہو جائے، یہی اگر گانا سننے کے لیے بلایا جائے اور دوسری لہو لعب کے کاموں کے لیے بلایا جائے تو آدمی خوب وقت لے کر کے آئے، اس میں بیٹھے۔ تو کہا کہ انسان کا پورا ارادہ اللہ رب العالمین کے شریعت کے علاوہ، شریعت جو رب العالمین کی شریعت کی مخالفت کرتی ہو اس کے تابع ہو جائے۔ دوسری شکل یا دوسری حالت اس کی کیا ہے کہ انسان کا میلان اللہ رب العالمین کی شریعت کے علاوہ ہو، اس حیثیت سے کہ وہ رب العالمین کی شریعت کو ناپسند کرتا ہو، اس سے بغض رکھتا ہو، دشمن رکھتا ہو، اور اللہ رب العالمین کی شریعت کا اس کو علم ہو، یعنی جانتا ہو کہ اس مسئلے میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے، لیکن اس سے اس کو نفرت ہو، نہیں یہ فیصلہ مناسب نہیں ہے، یہ ہمارے لیے سویٹیبل نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم دوسرا فیصلہ چاہیے ہم کو، اس میں ہمارے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے۔ اگر ایسا کہہ رہا ہے تو وہ آدمی کفر کے درجے تک پہنچ چکا۔ اور تیسری قسم اس کی یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دے اور اللہ تعالی کے حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لے، بدل دے۔ اگر بندہ ان تینوں حالتوں سے بچا ہوا ہے تو اس کا معاملہ کفر کے حد تک نہیں پہنچے گا، لیکن کبیرہ گناہ تک پہنچے گا، اور ایسا کرنا حرام ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، حدیث میں جو ہے یہ جملہ اہل علم کے نزدیک کبائر کی علامت میں سے ہے، کبائر کے علامت میں سے، گفتگو آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ لا یؤمن اگر اس طرح سے نکرہ ذکر ہو تو کبیرہ گناہ کے اوپر دلالت کرنے کے لیے آتا ہے، اور ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ آدمی کامل ایمان والا نہیں ہے۔ کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به، تبعا لما جئت به، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کے خواہشات نفسانی اور جو کچھ وہ چاہت کرتا ہے، جو کچھ وہ ارادہ کرتا ہے، وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ یعنی وہ اپنے ارادے سے بھی، اپنے سوچ سے بھی، اپنے فکر سے بھی، اپنے طبعی میلان سے بھی کبھی کتاب و سنت کی مخالفت نہ کرے۔ عمل سے مخالفت کرنا تو دور کی بات، ایسے بھی مخالفت نہ کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس حدیث کو اس باب میں کیوں ذکر کیا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے؟ تو کیا جواب ہوگا اس کا؟ جی ہوا ہو تبعن، ٹھیک ہے، صحیح ہے، بولیے۔ اپنا مرضی کا فیصلہ ہو۔ فیصلہ کبھی کبھی آدمی، ماشاءاللہ اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے، کبھی کبھی آدمی، اور بات آئی تھی نا کہ اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر دوسرے کی شریعت سے فیصلہ کرواتے ہیں لوگ، خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہوئے۔ اس کے خواہشات نفسانی کا غلبہ اس کے اوپر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر دوسروں کی شریعت سے فیصلہ کرواتا ہے۔ تو یعنی یہ بتانے کے لیے کہ تحاکم یعنی فیصلہ کرنا اس چیز سے جو رب العالمین کی شریعت کی مخالفت کرتی ہو، یہ اس منہی عنہ یا منع کردہ چاہت کے اندر شامل ہے جس سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو منع کیا ہے۔ لہذا کوئی بندہ مومن اگر اللہ کی نازل کردہ شریعت کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کی بنائی ہوئی شریعت کی پیروی کرتا ہے اور اس سے فیصلہ کرواتا ہے، تو وہ آدمی اپنے خواہشات نفسانی کے مطابق
شریعت کے اوپر عمل کرنے والا نہیں ہے، یعنی اس کے خواہشات، وہ اپنے خواہشات نفسانی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے تابع کرنے والا نہیں ہے کہ نہیں؟ اور جب تابع کرنے والا نہیں ہے تو اس کا حال کیا ہے؟ وہ 3 پوائنٹس جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، اگر ویسا ہے یعنی اللہ کی شریعت سے نفرت کر رہا ہے، یہ چاہ رہا ہے کہ نہیں اس میں ہمارے لیے ظلم ہے، ہم دوسرے سے فیصلہ کروائیں گے، یا یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی شریعت سے ہم کو نفرت ہے، اگر یہ چیزیں وہ سوچ رہا ہے تو وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، نہیں تو وہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہوگا اور نہایت خطرناک کبیرہ گناہ کے اندر وہ آدمی شامل ہوگا۔ چلیے، شعبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا۔ یہودی جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رشوت نہیں لیتے، اس لیے اس نے کہا کہ ہم یہ معاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، لیکن منافق نے کہا کہ ہم یہ معاملہ یہودی کے پاس لے چلتے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ یہودی رشوت لیتے ہیں۔ آخر کار دونوں اس بات پر راضی ہو گئے کہ بنو جہمینہ کہ ایک کاہن سے فیصلہ کرا لیا جائے تو درج ذیل آیات اتر پڑی، الم تر الی الذین یزعمون، سورہ نساء آیت نمبر 60۔ بعض اہل علم نے بیان کیا ہے کہ یہ آیت ان 2 آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی جن کا آپس میں اختلاف ہو گیا تھا، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ پیش کرتے ہیں، دوسرے نے کہا نہیں، یہ معاملہ کعب بن اشرف کے پاس لے چلتے ہیں۔ چنانچہ وہ آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے تو ایک نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوسرے سے پوچھا کیا یہ ٹھیک کہہ رہا؟ اس نے کہا جی ہاں، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ تو آپ سمجھ چکے۔ یہاں پہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ وہ آیت کریمہ جو سورہ نساء کی ہے، الم تر الی الذین یزعمون، اس کا سبب نزول بیان کر رہے ہیں کہ وہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی، اس کا نازل ہونے کا سبب، آیت کے نازل ہونے کا سبب کیا ہے۔ یہ دونوں قصے جو یہاں پہ بیان ہوئے ہیں نا، سند کے اعتبار سے یہ دونوں کے دونوں ضعیف ہیں، سند کے اعتبار سے دونوں ضعیف ہیں، لیکن علماء اسلام کے نزدیک ان کی شہرت ایسی ہے اور علماء نے اس کو قبول کیا ہے، اور اس کے اتنے سارے طرق، یعنی اتنے سارے لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے کہ یہ اس بات کے اوپر دلالت کرنے والی ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ اصل موجود ہے۔ اور اسی کے جانب بعض لوگوں نے اشارہ کیا، جیسے شیخ مقبل الوادعی رحمۃ اللہ علیہ نے سبب نزول کے طور پر اس کو ذکر کیا ہے اپنی کتاب کے اندر۔ اسی طریقے سے یہ چیز اس قدر شہرت پا چکی ہے اہل تفسیر کے نزدیک اور علماء اسلام کے نزدیک، اور اس کو علماء نے قبول کیا ہے، اور اس کے اتنے سارے طرق ہیں ان دونوں قصوں کے کہ ایک اعتبار سے اس کو صحت کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں۔ قال الشعبی، امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ تابعی ہیں شعبی اور امام ہیں، بڑے معروف ہیں، معروف شخصیت ہے ان کی۔ کان بین رجل من المنافقین ورجل من الیہود خصومہ، منافق ایک شخص منافق تھا، اس کے درمیان اور ایک یہودی شخص کے درمیان جھگڑا ہو گیا، دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ فقال الیہودی، یہودی نے کہا کہ چلو ہم لوگ فیصلہ کروائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشوت نہیں لیتے ہیں، رشوت لے کر کے فیصلہ نہیں کرتے ہیں۔ یہودی یہ جانتا تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو عدل و انصاف سے فیصلہ کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ رشوت نہیں لیتے ہیں، منہ دکھول نہیں کرتے ہیں، کسی کا منہ دیکھ کر کے اس کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں کرتے ہیں۔ مطلب یہ یہودی تھا لیکن وہ جان رہا تھا کہ ہم اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کیوں نہ ہیں، اور ہم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ شدید نفرت کیوں نہ کرتے ہوں ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے حالات کی وجہ سے،
لیکن اگر میرے حق کی چیز ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضائع نہیں ہوگی، برباد نہیں ہوگی۔ ہاں جی، آج کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ اس کا دشمن، بڑا سے بڑا دشمن بھی یہ کہے کہ ہم اس سے فیصلہ لیں گے تاکہ وہ ناانصافی نہیں کرے گا؟ سوچیے، ہم لوگ آج کس مقام پر ہیں؟ ہم لوگ صرف دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، صرف دعویٰ کرنے والے لوگ، لیکن ہر معاملے میں ہم یا تو قوم برادری کے نام پر، یا پیسے کے نام پر، غریب امیر کے نام پر، کس کو کتنا سپورٹ کرنے والا ہے، کس کا کتنا سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، کس کا کتنا لوگ فالوورز ہے، یہ دیکھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں۔ انصاف کہاں ہوگا؟ انصاف سے کوئی بھی فیصلہ الا ماشاء اللہ کرنے والا ہو تو رشوت بھی لے کر کے فیصلہ کرتے ہیں، لوگ رشوت لے کر کے بھی فیصلہ کرتے ہیں۔ بہرحال تو اس یہودی کو یہ یقین تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ مجھے ناپسند کرتے ہیں، باوجود اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پتہ چل جائے گا کہ حق میرا ہے اور میں اس معاملے میں صحیح ہوں تو میرا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کبھی ضائع نہ جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسا کردار تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ اندازہ لگائیے۔ یعنی اپنے تو اپنے، غیر بھی آپ کے اوپر کس قدر بھروسہ کیا کرتے تھے۔ ہم ان کے امتی ہیں، لیکن آج ہمارا بھائی ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کرے گا، ہمارا دینی بھائی ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کرے گا، کیونکہ ہم لوگوں کا کردار ہی ویسا ہے، ہم لوگوں کا کردار ہی ویسا ہے۔ ہم حالات کو دیکھ کر کے، ہم لوگوں کے منہ کو دیکھ کر کے فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ بہرحال یہاں ایک بات سمجھیے جی، کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ یہودی یہاں بہتر ہے اس منافق سے۔ یہ بات درست اور صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہودی، بہرحال یہودی یہ دونوں برے ہیں، منافق بھی برا ہے، یہودی بھی برا ہے، اور اس میں موازنہ کی بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ بہرحال یہودی کی مصلحت تھی، وہ جانتا تھا کہ میرا حق ہے بھائی، اور منافق میرے اوپر ظلم کر رہا ہے، وہ سمجھ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو مجھ کو میرا حق مل جائے گا، اسی لیے وہ کہہ رہا تھا کہ ہم وہاں جائیں گے، اسی لیے وہ اپنا کیس، اپنا قضیہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہ رہا تھا، اور جان رہا تھا کہ اس کے حق میں فیصلہ ہوگا، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کے علاوہ کبھی فیصلہ نہیں کرتے، عدل و انصاف کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑتے، اور ظلم کو کسی قیمت پر قبول نہیں کرتے، کسی قیمت پر قبول نہیں کرتے، کسی سے رشوت نہیں لیتے۔ اس لیے اس نے کہا کہ بھائی ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کریں گے۔ اور منافق کو پتا تھا کہ یار یہ حق تو میرا نہیں ہے، ہم تو اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور اگر ہم ایسے شخص کے پاس گئے جو رشوت قبول کرنے والا ہے تو کچھ لے دے کر کے ہمارے طرف معاملہ آ بھی سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے تو فیصلہ تو اس کے حق میں ہو جائے گا۔ اس سوچ کر کے وہ یہ چاہ رہا تھا کہ ہم کو دوسرے کے پاس فیصلہ کروانا ہے جو رشوت لے گا۔ بہرحال یہود رشوت کو قبول کیا کرتے تھے، اس لیے اس نے کہا کہ ہم کعب بن اشرف کے پاس سے فیصلہ کروائیں گے۔ بہرحال دونوں کا جھگڑا ہوا اور دونوں متفق نہیں ہو سکے۔ اس کے بعد دونوں کا اتفاق ہوا اس بات کے اوپر کہ قبیلہ جوہینہ کے ایک کاہن کے پاس جائیں گے۔ اور کاہن کون ہے؟ آپ کے پاس بات آ چکی ہے، وہ آدمی جو مستقبل میں علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی کل کیا ہونے والا ہے، پرسوں کیا ہونے والا ہے بتاتا ہے۔ عرب زمانہ جاہلیت میں کوہان کی، کاہنوں کی تعظیم کیا کرتے تھے اور ان کو فیصلہ کرنے والا بناتے تھے، اپنے معاملے میں ان کو فیصل بناتے تھے۔ تو جوہینہ کا، قبیلہ جوہینہ کا ایک بڑا کاہن تھا، یہ دونوں اس کے اوپر متفق ہو گئے کہ چلو وہاں جائیں گے اور وہاں جا کر کے فیصلہ کروائیں گے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ یعنی یہ کسی ایمان والے کی شان نہیں ہے، یہ منافقوں کی شان ہے کہ وہ
اللہ کی شریعت سے فیصلہ کرنے سے انکار کرتا ہے اور وہ جا کر کے دوسروں سے اپنا فیصلہ کرواتا ہے. جیسے اس نے یہود سے یہ کہا کہ چلو ہم دوسرے سے فیصلہ کروائیں گے اور اس کے بعد جا کر کے وہ کاہن سے فیصلہ کرواتا ہے. تو ایسی صورت میں یہ آیت نازل ہوئی. یہ شان نزول پہلی شان نزول ہوئی. اب اس کے بعد ایک دوسرا شان نزول جو انہوں نے ذکر کیا ہے اس میں تھوڑی تفصیل ہے اور وقت چونکہ ہو چکا تو انشاءاللہ پھر کل کے درس میں ہم اس کی وضاحت آپ کے سامنے کریں گے. رب العالمین سے یہ دعا السلام ہے علیکم. اللہ السلام تعالی علیکم. ہمیں حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم آمین. سب کی اصلاح فرمائے, نیکیوں کو قبول کرے, آمین. سے درگزر فرمائے, جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مجھے جواب دینا ہے. آئیں؟ مجھے جواب دینا ہے. دیجئے. جی, پانی پاک کو ماننا, جیسے پانی وبھاگ جو ہے کہ کل پانی ہوگا پرسوں پانی ہوگا, وہ کیا کاہن کا صفت ہے؟ نہیں. جی. اور طاغوت, کیا کوئی بھی دوا کو طاغوت مان سکتے ہیں؟ دوا کو ہاں, جیسے میڈیسن ہو, ہاں میڈیسن وغیرہ کو طاغوت میں مان سکتے ہیں؟ کاہے کو میڈیسین کو کاہے مانیں گے؟ طاغوت کا جو آپ کل تشریح کیے ہیں اسی کے تحت بول رہے ہیں. کیا تشریح کی ہم طاغوت کا؟ مطلب اللہ کے اوپر میں توکل کرنا ہے اور ایتھی مطلب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تھا. یہ تشریح نہیں کی ہے ہم نے. تشریح کی اللہ کے علاوہ جس کسی کی بھی عبادت کی جاتی ہوگی وہ طاغوت ہوگا. جی. تو دوائی کی کوئی عبادت کرتا ہے کیا؟ اگر کوئی جی. کرتا ہوگا تو طاغوت ہوگا. ہاں, بہت آدمی کرتے ہیں کہ موت و حیات دوا میں ہے. کورونا کے ویکسین لینے سے موت و حیات کا مالک میڈیسن ہے. نہیں, وہ اس تعلق سے نہیں ہے. دیکھیے ویکسین کا معاملہ دوسرا ہے, بات آ چکی ہے یہاں پہلے. جی جی, ویکسین ہم یہ سیکھنا چاہتے ہیں آپ کے ذریعے. دوا تین طرح سے ہوتی ہے. جی. یہ دو طرح سے آپ سمجھیے ابھی چونکہ وقت نہیں ہے. ایک جی. دوا جو بیماری آنے کے بعد استعمال کی جاتی ہے, ایک دوا جو بیماری سے پہلے استعمال کی جاتی ہے. جی. تو کورونا کا ویکسین اسی میں شامل ہوگا جو بیماری سے پہلے استعمال کی جاتی ہے اور اس کی اصل شریعت میں موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کا جو آدمی روز صبح اٹھ کر کے 7 دانہ عجوا کھجور کا کھائے گا اس جی. دن اس کو جادو اور اس دن اس کو کہ زہر اثر نہیں کرے گا. جی, صحیح بات ہے. الحمدللہ. تو یہاں جادو نہیں تھا, زہر نہیں تھا, لیکن پہلے کھانے کا حکم دیا نبی جی, صلی اللہ علیہ وہ وسلم. تو کھجور کھا سکتے حفاظتی ہیں. انتظام کے ہیں. کھجور کھا سکتے ہیں, ویکسین تو نہیں بولے ہیں کہیں پہ. پہلے سوال سن لیجئے, پہلے جواب سن لیجئے, اس کے بعد پھر سوال کیجئے گا. جی جی. تو کھجور اور دوا میں کیا فرق ہے؟ کھجور تو کھا کے بھی کھجور پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے جی, بھروسہ جی. اللہ ہی پہ کرنا ہے. جی. اب 1 کوئنٹل بھی کھجور کھا لیجئے گا, اگر اللہ چاہے گا آپ کو بیماری لگنی تو لگے گی. جی, الحمدللہ ثم الحمدللہ. اگر جی. ویکسین آپ لیے, اگر اللہ چاہے گا, کتنے لوگ ایسے ہیں جو ویکسین لینے کے بعد مر گئے؟ جی. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ویکسین نہیں بھی لیا اور انہوں نے جی. کتنے کورونا کے مریضوں کو دفن کیا, اس کو ایک چھینک تک نہیں آئی. میرا کہنا ہے کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حدیث میں ہے جو چیز کا شفا ملنا, جیسے بیر کے پتی سے, کلونجی سے, اس سے اگر علاج کیا جائے اور یہ میڈیسن میں چھوڑ دیا جائے تو اس میں کیسا ہے, اس عقیدہ کیسا میڈیسن سے ہے؟ علاج کرنا منع نہیں نہ ہے. منع نہیں اس ہے, جو اس وقت میڈیسن نہیں سے کرتے علاج تھے نا کرنا محمد منع صلی اللہ علیہ نہیں. وسلم. جس محمد کو صلی اللہ جو علیہ وسلم نہیں کرتے تھے. جس کو جو چیز سوٹ کرتا ہے وہ اس کے اوپر کرے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں حکم دیے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم, کیا نہیں حکم دیے ہیں؟ میڈیسن یوز کرنے کے لیے. ارے بھائی میڈیسن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کیا کہ پیراسیٹامول یوز کرو, ہاں یہ بولتے ہیں. ہاں, دین تو مکمل ہے نا. ہاں دین مکمل ہے, تو آپ نے کہا دوا یوز کرو. جی. اب دوا میں جتنی چیزیں آئیں گی وہ ہاں, سب بیر آئے کا گا. پتا اور آپ کا مٹی سے خوشبو اور کو منع کر رہا ہے, جی آپ یوز کیجئے, لیکن کوئی اگر ٹھیک اس ہے. کی جگہ میں کی دوا کھا رہا ہے تو آپ اس ہاں, کو منع نہیں کر سکتے, جی. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں, مطلق دین میں کہا کسی کا اللہ. زبردستی نہیں ہے. ارے جی اس سے پہلے بات ہماری بات سنیے نا, اس کے بعد بولیے گا. جی. جی.
آپ علم سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں؟ سیکھ رہے ہیں. تو چپ رہیے گا تب تو سیکھیے گا. کوشچن بھی کر سکتے ہیں نا. تو پہلے بات میری مکمل ہوگی اس کے بعد نہ پوچھیے گا. جی جی ٹھیک ہے، ہم سن رہے ہیں ابھی. اللہ کے نبی نے کہا تداعو عباد اللہ، اے اللہ کے بندو علاج کرواؤ، کیونکہ اللہ رب العالمین نے حلال چیز میں شفا رکھا ہے، حرام میں نہیں رکھا ہے. تو اب حلال علاج جتنا بھی ہوگا جی وہ سب کے سب کیا جا سکتا ہے. جی سمجھ گئے بات کو؟ جی. سارا کا سارا کیا جا سکتا ہے. سوال اس کر سکتے ہیں؟ زمانے میں آگ سے داغ کر کے علاج کرواتے تھے. جی آج کے زمانے میں آگ سے داغنا نہیں ہے، لیکن ریڈیشن کے ذریعے، لیزر لائٹ کے ذریعے علاج کرواتا ہے کینسر جیسی بیماری کا. اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو محفوظ رکھے. تو آپ کیا کہیے گا کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے، آگے جلا کر کے داغے اس کو؟ پھر بعد میں منع کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگ سے جلانے والا. وہ بات آ چکی ہے. آپ جو ایک چیز میں رہیے، ادھر ادھر اچھلیے گا. ایک سوال کیجئے بس. ہاں جی کوئی جواب دے تو. کتاب التوحید میں آپ لوگ پڑھے ہیں نا، داغنے سے آپ نے منع کیا، لیکن 2 صحابی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داغ کر کے علاج کروایا. خود داغا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جی ہے نا؟ پڑھے یا نہیں پڑھے آپ لوگ؟ جی جی 70 لوگ جو آپ کے جنت میں جائیں گے. جی شیخ. جی 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 پوری تفصیل پڑھیں. پچھلی کلاس کی ریکارڈنگ سننے کا سمجھ میں آ جائے گا. آپ کتاب التوحید کا ریکارڈنگ لے کر کے سنیے، اس کے بعد کوئی اعتراض ہو تو اس سے پھر پوچھیے. ٹھیک ہے؟ اور کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ ٹھیک ہے، ہم علم حاصل کر کے آپ سے بات کریں. بالکل. اور کوئی سوال ہے جی کسی کے پاس؟ چلیے بہت وقت ہو گیا، اب سوال ہے بھی تو کل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ